ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں آئیڈینٹی کرائسس کا مسئلہ ہے۔ پاکستانی نیشن ایز اے ہول از کنفیوزڈ اباؤٹ دیئر آئیڈینٹی۔ اس ویڈیو میں 2-3 کوشچنز کے آپ کو آنسرز ملیں گے۔ سب سے پہلا کوشچن کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس کیسے بنا، دوسرا کوشچن کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس برادری سسٹم اور فیملی سسٹم سے کیسے ریلیٹڈ ہے، اور تیسرا کوشچن کہ کیا پاکستان میں ریفارمیشن جو موومنٹ اس وقت چل رہی ہے، ریفارمیٹری موومنٹ، کیا یہ پاسبل ہے کہ فوراً یہ سکسیسفل ہو سکے گی؟ یہ ہمارا تیسرا کوشچن ہوگا۔ ریگارڈنگ کمنگ بیک ٹو آور فرسٹ کوشچن، میرے خیال سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ I mean, accept Islam as a religion, as a practice, as a value system, thoroughly and wholeheartedly. اسلام منافق کے لیے انسٹرکشنز نہیں دیتا۔ اسلام انسٹرکشنز، قرآن انسٹرکشنز دیتا ہے اہل ایمان کو، who have a firm belief in the Almighty Allah۔ منافق کے لیے قرآنک انسٹرکشنز نہیں ہیں، بلکہ قرآنک انسٹرکشنز جو ہیں وہ منافق پہ بیسیکلی آئی تھنک ریورس افیکٹ کرتی ہیں، جس کے اندر اس کی یہ بیماری اور زیادہ انکریز ہو جاتی ہے، اور یہ کینسر جو ہے یہ بیسیکلی ڈسیمینیٹ کرنے لگتا ہے تھرو آؤٹ ہز باڈی۔ سو آئی تھنک کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ باتیں اپنے انٹرسٹ کی مان لیں گے اور کچھ باتیں نہیں مانیں گے جو ان کے انٹرسٹ میں نہیں جاتی، so Quranic instructions is not for them, and obviously those people are the one who has the biggest identity crisis, but they are confused in that, yet they don't know that they are submerged into that identity crisis, and this will prevail generation after generation into them. Now I will elaborate how it is related to the brotherly system. Our brotherly culture is actually borrowed from Hindu culture. آپ کو اس فیکٹ کا پتہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے اسپیشلی جو پنجاب کا ایریا ہے، پاکستان بننے سے پہلے they were very much embedded into one and the same culture. ہمارے پاس انڈیا کا پنجاب بھی ہے، ہمارے پاس پاکستانی پنجاب کا نعرہ بھی لگتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے جو دوسرے ایریاز ہیں ان کے اندر بھی ہندوز بھی رہتے تھے، سکھس بھی رہتے تھے، اور they were very embedded into that culture. اور یہ آئی تھنک ریسنٹ انڈو پاک ڈویژن سے نہیں، بلکہ جب سے اسلام بھی یہاں آیا اور مغلیہ دور سلطنت میں بھی یہ جو فینومینا ہے انکلچریشن کا، یہ کنٹینیو رہا۔ یہ جو امیلگمیشن تھی، انٹریکشن تھا ہندو کلچر کا اسلامک کلچر کے ساتھ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو کلچر جو تھا وہ ڈومینیٹ کرتا گیا in the local people, in the local living interactions, local everyday interactions میں ہندوؤں کا کلچر جو تھا وہ ڈومینیٹ کرتا گیا۔
اور لوگ ایک دوسرے سے جب انٹریکٹ کرتے تھے، جب ملتے تھے، تو وہ ایک ہندوسٹک ویلیو سسٹم کی بیس کے اوپر ایک دوسرے سے انٹریکشن کرنا چاہتے تھے، جو کہ ایک ایزی روٹ تھا آبویسلی، بیکاز اسلامک ویلیوز پہ اگر چلتے تو اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ کافی اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور کافی ڈیمانڈنگ ہیں اور کافی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اسلامک ویلیو سسٹم اور اسلامک کلچر کے اندر اپنے ریزیڈنٹ سے. اسی برادری سسٹم کے اوپر آئی ہیو اسٹارٹیڈ این انویسٹیگیشن، اور بہت سے ایسے باب ہیں جو ابھی کھلنے باقی ہیں. بہت سی ایگزامپل سے ہم ان چیزوں کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن آج جس چیز کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ویلیو آف ٹروتھ ہے. آپ نے ہندوؤں کے بارے میں ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ہندو ویلیو سسٹم کے اندر یوٹیلیٹیرینزم ہے کہ آپ کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے چاہے جھوٹ بولیں، جو بھی طریقہ استعمال کریں آپ کریں، اینڈ یہ آپ کا حق ہے، اور اس چیز میں سکسیسفل ہونا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. جیسے ایک بہت مشہور پروورب ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بزنس صرف ہندو بنیا کر سکتا ہے، کیونکہ فراڈ، جھوٹ سے وہ بزنس میں ترقی کرتا ہے. میرے خیال کے مطابق یہ جو جھوٹ کا ویلیو سسٹم ہے ہم نے یہ انہیرٹ کیا ہے ہندوؤں سے، اور ہماری پاکستانی سوسائٹی لوکل لیول کے اوپر لوکل انٹریکشنز میں اس وقت، اور اسپیشلی جو آپ کا فیملی کے اندر جو انٹریکشنز ہیں وہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ویلیو سسٹم ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے بھی ہیں، لوگ جھوٹ کو پسند بھی کرنا چاہتے ہیں، لوگ جھوٹ کو سننا بھی چاہتے ہیں، اور لوگ جھوٹ پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور لوگ جھوٹ کو فالو بھی کرتے ہیں. میرے خیال سے کہ لیکن ایز کمپیئر ٹو دس فیکٹ، آپ کا جو اسلامک ویلیو سسٹم ہے وہ ہمیں جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا. آئی تھنک اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اینڈ آئی ایم کنفرم اباؤٹ دس حدیث کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ویلیو سسٹم میں نے ایوری ڈے انٹریکشنز کے اندر بہت کامن میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے، اور دس از ویری مچ پریویلنٹ ان آور سوسائٹی. تیسرے سوال کا جواب، اور تیسرا سوال جو یہ تھا کہ کیا پاکستان میں ریفارمیشن پاسبل ہے، کیا یہ ملک ریفارم کی طرف جائے گا. یہ کوشچن کافی دفعہ مجھ سے پوچھا بھی گیا، اور میں نے بھی یہ کوشچن پوچھا کئی لوگوں سے. میرے خیال کے مطابق جب تک پاکستان کے اندر جو آپ کا خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو آپ کا جو فیملی کلچرز ہیں اس وقت، جو برادری کلچرز ہیں، جس طرح فیملی کے اندر لوکل لیول پہ انٹریکشنز کیے جاتے ہیں، جس طرح پریکٹسز کی جاتی ہیں، اور جس طرح جن چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا ہے، اگر یہ اس طرح کنٹینیو رہا، میرے خیال کے مطابق ان مائی پریڈکشن یہ ریفارم موومنٹ پاسبل نہیں ہے اس وقت. کیونکہ جب تک آپ ٹرانسفارمیشن نہیں لائیں گے اس آئیڈینٹی کرائسس کے اندر، جہاں پہ لوگ کنفیوزڈ ہیں، دے آر confused about which value system to follow, they are confused, they're distorted in that. ایک طرف they have inherited a value system which is based in the Hinduism,
ڈیلی ایکٹیویٹیز اینڈ ڈیلی لائف انٹریکشنز، اور ایک طرف آپ کے پاس اسلامک ویلیوز ہیں. اور آن دا ہول the Punjabi culture and the Punjab living is more tilted towards the inherited ones, the value of inherited ones and the value of falsehood. تو I don't think so کہ یہ ریفارمیشن یہاں پہ پاسبل ہے.